بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اس واقعے کو پورا سن لیا اور دل سے سن لیا تو یہ واقعہ آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے گا، بہت سارے گناہوں سے آپ کو چھٹکارا دلا دے گا۔ اور یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا قصہ ہے، اور اس کی سچائی میں اتنا بتا دینا کافی ہے کہ دنیا کے سب سے سچے انسان نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے 3 شخص ایک جنگل میں جاتے ہیں، پہاڑی علاقہ تھا، طوفان آیا، بارش ہوئی، اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی، ایک گفا کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بڑا سا پتھر اپنی جگہ سے ہلا اور لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اس گفا کا منہ بند کر دیا، نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ پوری گفا کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارا راستہ تو بند ہو چکا ہے اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس پتھر کو ہٹا دیں۔ اب یہ کرنا ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی کسی نیکی کو یاد کرے اور اس کا وسیلہ بنا کر دعا کرے۔ تو ایک شخص یاد کرتا ہے، پروردگار، میرے والدین بوڑھے تھے، معذور تھے، اور میں نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ میں دودھ اس وقت تک نہیں پیتا تھا جب تک کہ میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیا کرتے تھے، میں خود ان کو دودھ پلاتا تھا۔ اور تو جانتا ہے، ایک مرتبہ میں دیر سے گھر آیا، آ کر دیکھا تو وہ سو چکے تھے، میرے بیوی بچے بھوکے پیاسے تھے، میں خود بھوکا پیاسا تھا، لیکن میرا طریقہ یہ تھا کہ والدین جب تک دودھ نہ پی لیں میں کسی کو دودھ پلاتا ہی نہیں تھا۔ میرے بچے روتے رہے، میں خود بھوک برداشت کرتا رہا، لیکن میں نے اصول نہیں توڑا، میں دودھ لے کر کھڑا ہو گیا۔ والدین سو چکے تھے، ان کو اٹھانا گوارا نہیں سمجھا، اور میں دودھ لیے انتظار میں کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں ان کو دودھ پلاؤں۔ رات کے کسی پہر میں وہ جاگے اور میں نے دودھ پیش کیا۔ جب انہیں معلوم پڑا کہ میں سرے شام سے ان کے انتظار میں جاگ رہا ہوں تو ان کے دل سے بڑی دعائیں نکلیں، مجھے دعائیں دیں، خوش ہوئے مجھ سے۔ پروردگار، اگر وہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اور تو نے اسے قبول کر لیا تو یہ چٹان ہٹا دے۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا۔ چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی کھسک گئی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ہوا، اتنا ہو گیا کہ اب روشنی آنے لگی۔ دوسرا اپنے عمل کو یاد کرتا ہے۔ مالک و مولا ایک شخص تھا، میرے یہاں پر کام کرتا تھا اجرت پر۔ جب اسے اجرت دینے کا وقت ہوا، وہ کسی بات پر ناراض ہو گیا اور ناراض ہو کر اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ تھوڑی سی اس کی اجرت تھی، کچھ گیہوں بنتے تھے، مثلا یوں سمجھ لیں کہ 1000 روپے اس کی اجرت تھی۔ وہ چلا گیا، میں نے اس 1000 کو انویسٹ کر دیا، اور اس میں اللہ نے اتنی برکت فرمائی، اتنی برکت فرمائی کہ 1000 کے وہ 1,00,000 ہوئے۔ ان سے گائیں خریدیں، بکریاں خریدیں، زمین خریدی، مکان خریدے، باغات خریدے، اس میں برکت ہی ہوتی چلی گئی۔ ایک مدت کے بعد وہ شخص آتا ہے، میری اجرت مجھے واپس کیجیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو گائے، بکریاں، مکان اور یہ محل، باغات، یہ جو سب کچھ نظر آ رہا یہ سب تیرا ہے۔ تو اس نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، جو تیری اجرت تھی میں نے اس کو انویسٹ کیا، اس سے تجارت کی، اور اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی، یہ سب تیرا ہی مال ہے۔ جب اسے یقین ہوا تو بہت خوش ہوا، وہ سب لے کر کے چلا گیا، مجھے دعائیں دیتا رہا، خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے رم جھم برس رہے تھے، مجھے دعائیں دے رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور اس کی دعاؤں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ میں اپنے دل کے اندر انتہائی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پروردگار، اگر میں چاہتا تو اسے اس کی اجرت دے دیتا،
جو اس کی اجرت اس وقت تھی میں اجرت دے دیتا، اس کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اس سے کیا کیا کیا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا تیری رضا کے لیے۔ اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ دعا کرنی تھی، تھوڑی سی اور کھسک گئی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ہوا۔ اب تیسرا شخص بچا، دونوں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کاش اس کے پاس بھی کوئی ایسا عمل ہو کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ خیر اس کو بھی ایک عمل یاد آ گیا۔ مالک و مولا میں جوان تھا، خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، دولت والا تھا۔ عورتیں میرے پاس پیغام بھیجتی تھیں، میں منع کر دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن میں خود اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہو گیا، اتنا عاشق ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ زنا پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے کئی بار اس سے زنا کے لیے کہا، اس نے منع کر دیا، لیکن ایک مرتبہ جب شہر میں بھوک مری پھیلی تو وہ میرے پاس آئی کچھ درہموں کے لیے، کچھ دینار کے لیے۔ تو میں نے سوچا یہ اس سے اچھا موقع تو زندگی میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، یہ خود میرے چل کر میرے دروازے پر آئی ہے۔ کہا میں تمہاری مدد تو کر دوں گا، لیکن شرط وہی ہے، تمہیں میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا، بدکاری کرنی ہوگی۔ مجبور تھی، گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے اور فاقے ہو رہے تھے، مجبور تھی، وہ راضی ہو گئی۔ تو یہ تیسرا شخص بیان کرتا ہے کہ جب وہ بے بس ہو کر میرے سامنے پڑی تھی اور میں زنا کے لیے اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اور اس نے اتنا کہا کہ میں تجھے زنا سے تو نہیں روک سکتی، کیونکہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس کے بدلے مجھے تجھ سے کچھ درہم و دینار لینے ہیں، میں مجبور ہوں، میں تجھے زنا سے تو نہیں روک سکتی، لیکن تو اللہ کا خوف کر۔ یہ غضب نہ ڈھا، پروردگار جیسے ہی اس نے تیرا نام لیا تیری یاد آ گئی، میرے جسم کے ریشے ریشے میں تیرا خوف طاری ہو گیا، اور میں خوف کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جوان تھا، چاہتا تو کئی مرتبہ زنا کر سکتا تھا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اب تو اس نے بھی مجھے اختیار دے دیا تھا، لیکن میں صرف تیری رضا کے لیے رکا۔ اگر یہ میرا عمل تو نے قبول کر لیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اتنا دعا کرنا تھا کہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں اس راستے سے نکل گئے۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اچھے عمل کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی کسی چٹان یا گفا کے اندر پھنسیں، زندگی میں اور بہت ساری دشواریاں ہیں، انسان بار بار زندگی کے مسائل میں پھنستا ہے، بار بار ایسے راستوں سے گزرتا ہے کہ راستے بند نظر آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں زندگی میں۔ ایسے عمل کر کے رکھا کرو کہ جب کسی پریشانی میں پھنسو تو اس عمل کا وسیلہ بنا کر دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے۔